اب اگلی صورت ہے سورۃ الاعراف، یہ بھی ایک مکی صورت ہے اور یہ بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم میں اپنے حجم یعنی سائز کے اعتبار سے سب سے طویل مکی صورت ہے۔ سب سے طویل مکی صورت اپنے حجم اور سائز کے اعتبار سے سورۃ الاعراف ہے۔ اس میں ایک موضوع تذکیر بھی ایام اللہ، بڑے فیصلے جن دنوں میں اللہ نے فرمائے، ان بڑے دنوں کا، بڑے فیصلوں کا جو دن تھا، ان دنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما کر رہنمائی دی ہے۔ چنانچہ ازل کے واقعات بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابد کے واقعات بھی ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ، اور دنیا میں تاریخ میں بڑی بڑی قوموں کے بارے میں اللہ نے جو فیصلے فرمائے وہ ذکر بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ہے سورۃ الاعراف کے چند مضامین۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، تلاوت پر اجر ملتا ہے، اور اس کا مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں یعنی اللہ کے عذاب سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو۔ قرآن پاک کے نزول کا معاملہ کیا ہے؟ حضور دعوت پیش کرتے تھے لیکن لوگ قبول نہ کرتے تھے تو حضور غم زدہ ہوتے تھے۔ اللہ فرما رہا غم نہ کیجیے، آپ کے سینے میں تنگی محسوس نہ کیجیے، آپ کا کام ہے ڈرانا ان کو جو اللہ کی اطاعت قبول نہ کریں، اور وذکریٰ للمؤمنین، یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان کو فائدہ ملے گا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی پیروی کرو لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اور پیچھے نہ لگو اس کے سوا اور دوستوں کے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ ہی کی بات مانو، غیر اللہ کی بات، جھوٹے معبودوں کی بات نہ مانو، یا ان کی عبادت میں اپنے آپ کو نہ کھپاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالیں، پس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے وقت آیا یا دوپہر کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے، اچانک لوگوں پر عذاب آ گیا۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بس ان کی پکار اس کے سوا نہ تھی جب ان پر آیا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو ظالم ہیں، مگر عذاب دیکھ کر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ امتوں سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچا کیا کیا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچا دیا، سارے رسولوں نے پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم علیہ السلام نے گواہی بھی پہنچانے کی لے لی تھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور یقین ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنائیں گے، اور ہم غائب نہ تھے، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ آج مہلت دے رکھیے، کل اللہ سب کچھ پریزنٹ کر دے گا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اعمال تولے جائیں گے اور ویٹیج کی جائے گی۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کیونکہ یہ ہماری آیات کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری تو کامیابی، اور بدیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو ناکامی ہوگی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان زندگی بنایا، زندگی گزارنے کے وسائل بھی دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سچی بات یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو ہم فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔